السلام علیکم میرے تمام بہن بھائیوں سے میری سلام دعا کرتی ہوں، ان کی خیریت طلب کرتی ہوں۔ امید ہے سب میرے بہن بھائی جو ہیں نا وہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کا عمل بھی جو ہے نا وہ بھی سحر کے متعلق ہی ہے۔ سحر ہو، جادو ہو، اور یہ بھی بڑا کارآمد ہے یہ، لیکن یہ سورہ خواص کے لیے ہے، اور سورہ خواص کے لیے میں جو ہے نا وہ آپ کو یہ بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے اور بڑا اثر رکھنے والا ہے۔ یہ حضرت خواجہ حفیظ اللہ صاحب گجرانوالہ والے پیر جو ہے نا ان کی نسبت سے ہیں، جو بڑی اشری والے ہیں، بڑی اشری والے ان کی مسابت سے ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ یہ بزرگوں کا آزمایا ہوا نقش ہے، اور سورہ خواص کا ہے۔ کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی عمل ہوتے ہیں یا آیات ہوتی ہیں، ان سے ہم جو فائدہ اس لیے لیتے ہیں، ہم ایک تو مسلمان ہیں، غیر مذہب والے لوگ جو ہے نا وہ اپنے مذہب کے حساب سے جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ہم مسلمان، چونکہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے، ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، ہم قرآن کے مطابق چلیں گے، تو ہمیں قرآنی عمل سے کوئی نقصان، فائدہ ضرور ہوگا، لیکن الحمدللہ اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس میں اب ہم نے پہلا کھانا جو اس میں لکھنا ہے، قل اللہ احد، اوپر زیر زبر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قل اللہ احد اتنا بس لکھنا، پھر آگے اللہ الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد، اس کو کفو احد، آگے بھی احد ہی لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ قل اللہ احد لکھا ہے، تو یہاں پہ اگلا جو اللہ الصمد ہے، تو اللہ الصمد ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے، اللہ الصمد۔ اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہ آئے تو قرآن پاک سے آپ لکھ لیں، چاہے زیر زبر بھی ڈال لیں، ان کے بغیر بھی چل جائے گا۔ اگر زیر زبر نہیں بھی ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو نہیں ڈال سکتے، نہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ادھر آئے گا لم یا کم، لم یا کم لا ہو، لا ہو، اگر لم یولد، آج میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، لم لم یولد، ادھر پھر اوقد ہی آئے گا،
احد ہی آئے گا. اللہ. اس میں پھر قل هو اللہ احد. اس میں بھی قل هو اللہ احد. ادھر بھی احد ہی آئے گی. لم یلد احد. اللہ. یہ بھی اینڈ پہ قل هو اللہ احد ہے. تو یہ اپنے نقش لکھنا ہے اور اس کو ایک گلاس پانی میں دم کر کے مریض کو پلا دیں اور ایک الگ سے پیپر وائٹ پیپر لینے کے بغیر لائننگ کے بغیر جس طرح یہ آڑی لینے ہیں نا، یہ نہیں لینا، بالکل وائٹ پیپر لینا ہے جو ہم فوٹو کاپی کرواتے ہیں ان سے مل جائے گا بڑی آسانی سے. تو یہ سارا جو ہے نا یہ عمل صرف یہ 3 دن کا ہے. تو اس کو صرف لکھنا کاغذ پہ، ایک ڈیلی لکھنا ہے. تو مریض کو پلا دینا ہے، کسی پانی میں جگ میں ڈال لیں، اس میں یہ نقش ڈال لیں، سارے دن میں جو ہے نا اس کو وہ پانی پلا دیں. تو اس کو بقایا جو ہے نا وہ چھت پہ اس کو، بلکہ کوشش کریں کہ یہ بلیک مارکر سے لکھنا ہے، بلیک مارکر استعمال کرنا ہے، بلیک مارکر استعمال کرنا ہے. اور بقایا جو نقش ہوگا نا اس کو یہاں زمین میں دفن کرنا ہے. تو یہاں پہ چھت پہ جو ہے نا اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے نا پانی کے اندر جو ہے نا شہادت کی انگلی، یہ شہادت والی انگلی جو ہے نا وہ آپ نے رکھنی ہے. تو اس طرح سارے ان کو نا حروف جو ہے نا وہ پیالے میں سے یعنی پانی میں جو ڈالنا ہے تو اس کو ڈال کے حل کر کے رکھ لیں. تو وہ پانی سارا دن مریض پی لے گا. اس کے بعد اس کاغذ کو چھت پہ یا مٹی میں دفن کرنا ہے. تو یہ 3 دن پانی پلانا ہے، 4 نقش لکھنے ہیں، 3 دن ایک ڈیلی نقش پلانا ہے. اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ایک نقش جو ہے نا وہ گلے میں ڈالنا ہے. اور اس کا ہدیہ جو ہے نا آپ جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق یعنی کہ 10-20 روپے دے دیں، 50 دے دیں، 100 دے دیں، 200 دے دیں، 500 دے دیں، 1000 دے دیں. تو یہ اس طرح لکھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کفوا احد احد. پھر اللہ الصمد لکھنا ہے، لم یلد اور لم یلد یہ بھی وہی لفظ ہے، وہی لفظ یہاں پہ لکھا ہے، لیکن لم یکن یلد یہ لفظ ادھر آئے گا. یلد تھوڑا سا میں ٹھیک کر دوں تاکہ آپ کو صحیح طرح پتہ لگے. یہ دیکھ لیں، لم کن یلد لم یلد اب احد.
قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کفوا احد احد، لم یلد احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ کیونکہ یہ عمل جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، اس کا سکرین شاٹ لے لیں، آسانی ہو جائے گی آپ کو اس کو عمل کرنے میں۔ تو باقی یہ جو صورت ہے قل هو اللہ احد، جو لفظ لکھنے تھے نا، ان لفظوں کی بدولت اللہ نے جادو بھی ختم کرنا ہے، جسم کے اندر کسی کو سایہ بچپن سے ہے کسی، کیونکہ جنات تو ہر جگہ نا، یہ تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، جنات ہر جگہ موجود ہیں، اور یہ بچوں کو پسند آ جائے، بچوں کی روح میں چلے جاتے ہیں، بچوں کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اور پھر بچہ بڑی عجیب عجیب حرکتیں بھی کرتا ہے، سوئے میں ڈر جاتا ہے، وہ بعض دفعہ بچہ نیند میں گفتگو کرتا ہے، وہ اصل میں جنات سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو نا بڑبڑانے کی عادت ہے، باتیں کرنے کی عادت ہے نیند میں، اصل میں وہ اثرات ہوتے ہیں، جنوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی فیملی ہوتی ہیں، جس طرح ہم انسانوں کی فیملی ہے، اسی طرح جنات کی بھی فیملی ہوتی ہیں، اور جنات وغیرہ جو بھی جتنے بھی ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا، وہ ان کی فیملیاں بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں نظر آتے ہیں، ہمیں وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کو نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے سب کچھ ہیں۔ 101 بلائیں ہیں جو ہم گھر سے باہر پاؤں قدم رکھتے ہیں تو وہ باہر دروازے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب بھی گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ وہ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو جتنی چیزیں ہوں گی نا، ہوائی چیزیں جو 101 ہیں، وہ ساری ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی، کہ اس بندے نے اللہ کا نام لیا ہے، تو وہ رستہ دے دیں گے، خود بخود پیچھے آ جائیں گے، نقصان ہی پہنچائیں گے۔ جب آپ مارکیٹ سے یا کسی فیملی سے ملنے گئے، بہن بھائیوں سے ملنے گئے، گھر سے باہر گئے ہیں، اپنے شہر سے باہر گئے ہیں، باہر کے ملک گئے ہیں، جس جگہ بھی گئے ہیں، یعنی کہ گھر سے باہر جس مقصد کے لیے بھی آپ قدم اٹھا کے جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے، اور بسم اللہ کی برکت سے آپ کے بگڑے کام بھی مان جائیں گے، اور جب آپ جائیں گے باہر تو وہ چیزیں جو جنات وغیرہ نا، تو وہ رستہ دے دیں گے، وہ جب رستہ دیتے ہیں نا تو وہ کہہ لیں کہ ہٹ جاتی ہیں وہ چیزیں، پھر اس انسان کے قریب نہیں آتی ہیں۔ جب وہ انسان گھر واپس آتا ہے اس وقت بھی یہی عمل دہرائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے قدم رکھنا گھر میں دایاں، اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی، گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے، لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں گھروں میں، فساد ہوتے ہیں، وہ بچے آپس میں لڑتے ہیں، یا بہو لڑتی، نند بھاوج کی لڑائی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہے، ان چیزوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ چیزیں جو جب ہم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت وہ چیزیں جتنی بھی ہیں نا وہ ہٹ جاتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ باہر کی باہر رہ جاتی ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی، کسی صورت نہیں نقصان پہنچاتی۔ اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہیں، تو بعض دفعہ آپ لوگ آزما کے دیکھنا کہ پڑھے بغیر جب باہر جائیں گے تو گھر واپس آئیں گے تھکے تھکے، آپ کے شولڈر پہ ایسے محسوس ہوگا جیسے بوجھ ہیں، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ گھر سے باہر جانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ان چیزوں سے بچا رہے گا، دوسرا یہ کہ جنات وغیرہ جو ہے نا ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن یہ جو 3 دن کا عمل کریں، 3 دن بچے کو پانی پلائیں اس نقش کا، اور ایک دن جو ہوگا نا آپ پہلے 4 نقش لکھنے کٹھے ہی، تو چاروں لکھ لیں، ایک گلے میں ڈال دیں وہ چمڑے میں مڑوا کے، دوسرا پلا دیں اس کو، پھر اگلے دن جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ دوسرا نقش پلائیں، تیسرے دن تیسرا نقش پلائیں، 3 نقش پورے ہو جائیں گے پانی پینے کے، اور ایک جو ہوگا نا وہ آپ نے گلے میں ڈالنا ہے پہلے دن میں، لکھنے 4 اکٹھے لکھنے 4 نقش، اور اس میں عصر مغرب سے عصر کے درمیان میں لکھنا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، میں بلکہ لکھ دیتی ہوں۔ اب
میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان میں لکھنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، نقش عصر اور مغرب کے درمیان میں لکھنا ہے، اور 4 لکھنے ہیں اکٹھے، اور جن میں ایک جو ہے نا چمڑے میں مڑوا کے آپ گلے میں ڈال دیں لیز کے، چاہے عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جوان عورت ہے، جوان بچی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بزرگ آدمی ہے، تو کیونکہ بڑھاپے میں بھی جا کے نا جن کے اوپر اثرات ہوں نا وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہ بیماری کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور زیادہ تنگ کرتی ہیں، مفلوج انسان کو کر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، ان کو بیماریاں ایسی ایسی ہوتی ہیں کہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے جو بزرگ لوگ ہیں، بزرگ عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بہت کارآمد ہے، کیونکہ یہ تو حمد و ثنا ہے نا، قرآن پاک کی ایک آیات ہے، قل هو اللہ احد، یہ اللہ کی تعریف میں صرف بیان کی گئی ہے، اور ان کا آپ ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہی اللہ کی تعریف کے سوا آپ جس جگہ سے مرضی ان کو جمع تفریق کریں گے نا، تو جمع اور منفی، یعنی اگر آپ اس کو پلس کرنا چاہیں، مائنس کرنا چاہیں، تو یہ بالکل مائنس ہوگا، پلس نہیں ہوگا۔ ایک ایک لفظ کا آپ ان کو نا آپ منفی اور پلس میں لے کے آئیں گے نا، کوئی بھی ورڈ جو ہے نا وہ منفی ہوگا اور پلس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کی تعریف بھی ایک ہے، اس کی عہد بھی ایک ہے، تو کہہ لیں کہ اس کی تعریف میں جو ہے نا وہ پورا قل هو اللہ احد اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے اس کو سورہ خواص کہتے ہیں کہ تعریف، اللہ کی تعریف ہو، تو اس کے بڑے فائدے ہیں اس میں، تو کہہ لیں کہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں، اس کی تشریح میں جائیں، ان کے مفہوم میں جائیں، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، اور ان کے فائدے بڑے ہیں۔ تو یہ خصوصی طور پہ کیونکہ یہ جنات وغیرہ جو ہوتی ہیں نا ان چیزوں سے نا فوراً بھاگ جاتے ہیں، یہ جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں اللہ پاک کے جو نام لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں سے وہ گھبراتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، تو ان کا بلکہ میں نیچے نا لکھتی ہوں نیٹ کر کے، تو وہ بھی دیکھ لیں کہ دوبارہ جو ہے اس کو بڑا کر کے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو بڑی آسانی ہو۔ اس کو میں بڑا کر کے لکھ دیتی ہوں۔
اس کو آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے اور اس کی طرف دیکھ کے قرآن پاک میں سے لکھ لیں، لیکن لکھنا یہی ہے جو لکھا ہوا نا، یہی ورڈز سارے جتنے بھی ہیں نا کھانے اس میں نا آنے چاہیے، جو لفظ جس کھانے میں ہے وہی آنا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے 786 لکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ مکمل ہو گیا، تو بسم اللہ کر کے مریض کے لیے استعمال کریں، لکھیں 3 دن میں ہزاروں روپیہ آپ ہاسپٹل والوں کو بھی دیتے ہیں نا، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفا دے گا اور مریض جلدی سے یاب ہوگا۔ جو بیماری کی شکل میں بھی نمایاں ہو رہا ہوگا نا، تو اگر سمجھے بیماری بھی ہے تب بھی شفا ملے گی۔ تو اگر جادو ہوا ہے تو اس سے بھی شفا ملے گی، اگر کسی چیز کا سیب ہے تو اس سے بھی فرق پڑے گا، تینوں چیزوں سے۔ یہ تینوں چیزوں کے لیے بڑی کارآمد جو ہے نا نقش ہے اور بڑا اثر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز ایسی جو ہے نا وہ نہیں اس کے اندر داخل ہوگی، مریض کے اندر واپس نہیں آئے گی، جب چلی جائے گی ایک دفعہ پھر واپس نہیں آئے گی۔ اگر جادو ہوا ہوگا تب بھی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ختم ہو جائے گا جادو، تو دوبارہ نہیں ہوگا پھر۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جادو پلٹ جائے گا، اگر کسی نے جادو کیا ہوگا تو وہ واپس اس کی طرف جائے گا۔ اللہ حافظ۔